مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم۔ دیکھیے، یہ 2 رکعت نفل عرب ملکوں میں پڑھی جاتی ہیں اور ہمارے ملکوں میں ان 2 رکعت کا رواج نہیں ہے۔ وہ اوقات جن اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، ان میں مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر خلاف اولا ہے، یعنی کیا مطلب یہ کہ بہتر نہیں ہے۔ چونکہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، اس لیے افضل بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پہلے وقت میں فوراً پڑھ لی جائے۔ اب یہ جو 2 رکعت ہیں، مغرب کی اذان کے بعد اقامت ہونے اور مغرب کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا، اس کے بارے میں دونوں طرف روایتیں ملتی ہیں۔ زیادہ تر احادیث اور صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں اس وقت میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا معمول بہت کم تھا۔ سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان عند کل اذانین رکعتین ما خلا المغرب، مغرب کے علاوہ ہر نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ ابو داود میں یہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا۔ ابو داود میں یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے تو کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ حماد یہ فرماتے ہیں، یہ کتاب الآثار میں ہے کہ ابراہیم النخعی تابعی مشہور، ان سے پوچھا گیا مغرب سے قبل، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ 2 رکعت نہیں پڑھی۔ مصنف عبد الرزاق جو مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابراہیم نخعی سے ہی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھیں۔ 2 رکعت نہ پڑھنے کی روایات بھی موجود ہیں، اور جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ بہت زیادہ تاخیر نہ ہو اور نہ اذان کے ہوتے ہی فوراً 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ کا وقفہ دیا جائے۔ لوگ جنہوں نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پڑھنے والی احادیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کریں، 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور وہ لوگ جو اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آتے ہیں، ان کو وضو کرنے کا موقع مل جائے گا اور جماعت ان سے چھوٹے گی نہیں۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 5-6 منٹ تک کا وقفہ دے دیا جائے تاکہ وضو کرنے والے وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل پڑھنے والے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے اپنے سبق کے شروع میں فرمایا، پڑھنا جائز ہے مگر نہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس کا دل ان احادیث پہ مطمئن ہے جس میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ذکر ہے، وہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ نہ پڑھیں۔ اور اس کا جو معمول ہے وہ اس طرح بنایا جائے کہ کبھی پڑھ لی جائیں اور کبھی نہ پڑھی جائیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور پھیکا پھیکا تھو تھو۔
جو ہمارے مطلب کی حدیث ہو اس کو تو خوب زور شور سے بیان کریں گے، یہ حدیث میں آیا، یہ حدیث میں آیا، یہ، اور جو احادیث دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ضعیف حدیث کیا صحیح حدیث کی قسم میں شامل ہے یا نہیں؟ فوراً کہہ دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے امانت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جن جن طریقوں پر عبادتیں کی ہیں ان کے بارے میں فقہائے کرام کی اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ زیادہ قوی، یہ زیادہ مضبوط، یہ زیادہ بہتر، بعض کے نزدیک وہ زیادہ بہتر، وہ زیادہ قوی، وہ زیادہ افضل، لیکن اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز۔ تو یہ عمل کرنے والا اس عمل کے نہ کرنے والے کو ملامت نہ کریں، اور جو نہیں کرتے وہ اس عمل کے کرنے والوں کو ملامت نہ کریں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے جس کا دل جس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ علماء سے پوچھ کر